کہ ہم متوجہ نہیں ہیں اپنی زندگی کی طرف. ہم ہر بات کہہ دیتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جو زبان میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. جو چیز ہم بول رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے سب. اور صرف محفوظ نہیں ہو رہا بلکہ ہر عمل خدا کی بارگاہ میں مخلوق بن رہی ہے. اور وہ مخلوق اگر اچھی ہے تو فائدہ مند ہے، اگر خراب ہے تو دنیا میں تو اذیت ہوگی. جب قبر میں جائیں گے نا تو جانور کی طرح ہمارے پاس آئے گی، جانور کی طرح. ایک عارف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی حرم کے پاس جنازے کو لے کے جاتے ہیں، حرم کا طواف کراتے ہیں، کہتے ہیں حرم کی طرف جا رہا تھا، غالباً کربلا کا واقعہ ہے. میں نے دیکھا کہ جو جنازہ لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی حرم کی طرف جانے لگا کتا جنازے سے کود گیا، اور پھر دوبارہ جنازہ اندر، پھر واپس آیا، دوبارہ کتا اس کے اوپر. میں نے دیکھا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ان کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی. اصل میں وہ کتا اس شخص کا عمل تھا، عمل تھا. میں کیا اپنا عمل بنا رہا ہوں؟ کیا شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، قبر میں مومنین کی مغفرت کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے آپ سب کے مرحومین قبر کے اندر ہیں، کس حال میں ہے؟ کبھی پوچھا ان سے؟ کبھی سوچا ان کے بارے میں؟ کیوں نہیں ہم موت کے بارے میں سوچتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ڈر لگتا ہے، یا یہ کہ موت ہمیں نہیں آئے گی؟ لگتا تو ایسی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں مجھے نہیں آئے گی، باقی سب کو آئے گی. انسان دفنا بھی رہا ہے سب کو دفنا رہا ہے، لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے بھی کوئی دفنائے گا. یقین نہیں آ رہا. اگر یقین آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے گا جیسے آخری نماز پڑھ رہا ہے. جب پتا ہو کہ اب نہیں بچنا تو کیسے ہوتا ہے انسان؟ حج پہ جا رہے ہیں، آج کل تو سستا ہے نا، معافی نامہ بھی، زیارت پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، 15 شعبان ہے، شب قدر کی رات ہے، واٹس ایپ میں نے جو کیا مجھے معاف کر دیں. ایسی تھوڑی معافی ہوتی ہے، سستی معافی ہے یہ تو. واٹس ایپ کی معافی مانگ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں. بھائی معافی آپ جس کا آپ نے دل دکھایا اس کو جا کے معافی مانگے، اس کو راضی کریں. یہ تو ڈیلیور ہو گیا، میں نے معاف نہ کیا پھر کیا ہوگا؟ اب آپ بولیں گے یہ تو ریڈ کر لیا اس نے. اب تو لوگوں نے ٹک بھی بند کیے ہوتے ہیں. اب ہم تو مولانا میسج بند کر کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے میسج ریڈ بھی کیا نہیں کیا. ورنہ لوگ کہتے ہیں مولانا بڑے عجیب ہے، میسج پڑھ کے جواب نہیں دے رہے. اب ان کو کیا پتا، ان اکیلے کا میسج تھوڑی ہے، 1000 میسج اور بھی آئے ہوئے ہیں، 1000 میسج اور بھی آئے ہوئے. ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے. معافی یعنی کسی کو معاف کرے. کسی کو دل آپ نے دکھایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، قبر میں آرام سے رہیں گے کیا؟ سکون سے رہیں گے؟ منازل الاخرات میں کتنے واقعات ہیں کہ کچھ جوان تھے قبرستان میں گئے، عید پہ لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ بھی گئے. تو ایسے ہی کسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی عید ہے، بلاؤ گے نہیں؟ اندر سے آواز آ گئی، فلانے کو بلا جانا. ہم جب یہ سنے تو گھبرا گئے، تو واقعی قبر سے عذاب. اور اب دن گن رہے ہیں، اب سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہماری بھی ٹائم پورا ہو گیا. اب جب دیکھا سب آپس میں کہ موت تو کوئی نہیں آئی، تو کہا چلو قبر جا کے دیکھتے ہیں. جیسی قبرستان گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی قبر کے اندر راستہ بنا ہوا ہے. جیسی اندر گئے تو ایک سرسبز باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک حسین سا شخص ان کو بلا رہا ہے. کہا کون ہو؟ کہا میں تمہارا میزبان ہوں، میں صاحب قبر ہوں. کہا اچھا، کھانا رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے. کہا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں ہوں تمہیں. کہا میں وہی ہوں جو تمہارے محلے میں کسائی تھا. کہا اس کی تو شکل کوئی اور تھی. کہا یہاں خدا نے مجھے کوئی اور شکل دی ہے، یہاں مجھے خدا نے. اب وہ بڑا طولانی ہے واقعہ کہ کون کون سے عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عطا. ایک عمل اس نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں اپنی دکان بند کر دیتا تھا. چاہے کوئی خریدار یہ کہے کہ میں سارا گوشت خرید رہا ہوں، اس کے باوجود میں کہتا تھا نہیں نماز کے بعد آؤ. میں نماز کو اہمیت دیتا تھا.
میں اپنے والدین کا احترام کرتا تھا، والدین کی خدمت، اور بہت ساری باتیں کی. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے. کہا یہ تمہارے پاؤں میں کیا تکلیف ہے؟ کہا وہ ایک بچھو ہے جو کاٹتا ہے مجھے. کہا یہ سب کچھ اتنا؟ کہا کیوں؟ کہا وہ فلانے شخص کا میں نے کچھ حساب دینا تھا، میں نے نہیں دیا، اور وہ اس کا حساب ہے جو مجھے قبر میں عذاب دے رہا ہے. تو کہا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا اگر تم جاؤ اس کو معاف کروا دو یا میری طرف سے اس کو کچھ دے دو. یہ گئے، جاتے جاتے ڈھونڈتے ہیں، پتہ چلتا وہ شخص بھی انتقال کر چکا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. اس کو یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، بارہ گویا وہ معافی طلبی کرتے ہیں. تو پھر وہ شخص خواب میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. کیا مسئلہ ہوگا؟ چند درہم دینار کا معاملہ ہے بس. ہم کتنا لوگوں کا حق کھاتے ہیں. ہم تو ٹھیلے سے گزر رہے ہوتے ہیں بغیر بتائے، ہاں بھائی کتنے کا ہے؟ اچھا کیا ہے؟ بڑا مہنگا دے رہے ہو یار، سستا کرو. کھا گئے، پوچھا بھی نہیں مال میرا تھا اس کا تھا، وہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ایک انگور کا دانہ روز قیامت پولیس صراط پہ روک سکتا ہے، یاد رکھیے گا، روک دے گا. کیوں؟ کسی اور کا مال تھا. اور وہ جو باغ فتق کے غصب ہونے پر گریہ کرتے ہو، انہیں لوگوں کا مال نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. حق ادا کریں، یتیموں کو حق ادا کریں.